وقال عز من قائل والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بہت سارے قوانین پائے جاتے ہیں۔ کائناتی بہت سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو آدمی محنت کرے گا تو وہ پھل پائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کائناتی قانون ہے۔ کسی بھی کام میں جو آدمی محنت کرے گا، چاہے وہ پڑھنے لکھنے والا ہو، پڑھنے لکھنے میں محنت کرے گا تو اس کا پھل پائے گا۔ تجارت کرنے والا ہے تو تجارت میں جیسی محنت کرنی چاہیے ویسی محنت کرے گا تو اس کا پھل پائے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے قوانین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ وہ اسباب جب پیدا ہوتے ہیں تو نتائج اللہ تعالیٰ مرتب کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے بے شمار کائناتی قوانین میں قدرت کے یعنی کہ قانون قدرت میں ایک قانون استدراج کا قانون ہے۔ استدراج یعنی کہ ڈھیل دینا۔ کبھی کبھی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں حد سے گزر جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم لوگ ہمارے اپنے اطراف و اکناف بسنے والے کئی غیر مسلموں کو دیکھ سکتے ہیں جو مسلمانوں سے بھی کہیں زیادہ نعمتوں میں پلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیاوی نعمتیں ان کو، ہر طرح کی آسائشیں ان کو حاصل ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، ان سے راضی ہے تو انہیں خوب سے خوب نوازتا چلا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، قانون استدراج، ڈھیل دینے کا قانون اللہ تعالیٰ ایک جو نا اس کائنات کے اندر چلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ قانون یا یہ قانون اللہ تعالیٰ کا، اس میں مسلمان غیر مسلم سب کے سب برابر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان کفار اور مشرکین کے بارے میں تو یہ بتاتے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، کہ جن لوگوں نے ہماری اپنی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کائناتی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیتیں اتاری ہیں ان آیتوں کو جھٹلانے والے جو بھی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ہم آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس طریقے سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ان پر نعمتوں کی بارشیں بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری اور امتوں میں، قوموں میں ہمارے اپنے رسول اور انبیاء بھیجے، اور ان لوگوں کو ہم نے خوشیاں بھی دے کر آزمایا اور ان سے جو نعمتیں چھین کر بھی، تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑانا اور اللہ کی طرف دوڑنا یہ کام نہیں کیا، بلکہ الٹا جو کچھ وہ کرتے رہے ان پر وہ لوگ خوش تھے، اور شیطان نے مزید ان کو ان کے اپنے ان اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا۔ تو اسی پر وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہاں ہمیں یہ دنیا مل رہی ہے، ہماری اپنی صحت صحیح ہے، ہمارے ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں، ہمیں بے تحاشا دولت مل رہی ہے، اور ہمارے اپنے لیے کھانے پینے کی ہر چیز میسر ہے، تو یہ سب اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے ہر کام سے راضی ہے، اسی لیے وہ دے رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ جب جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی اسے ان لوگوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ خود کیا بتاتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تمام نعمتوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ انہیں جو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت زیادہ اترانے لگ گئے، خوشی سے بالکل دیوانے ہونے لگ گئے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک ہم نے ان کی پکڑ کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ قانون استدراج، امہال، ڈھیل دینے کا قانون اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر بہت ہی واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ اذا رأیت اللہ یرزق العبد، یعنی کہ جب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کی بے تحاشا نافرمانیوں کے باوجود بھی دنیا کی ہر نعمت اسے دے رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اگر دے رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اس لیے دے رہا ہے، بلکہ وہ استدراج کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو اور بھی ڈھیل دیتا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جب پکڑے گا تو اتنی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ میں کہ دنیا میں بھی بے تحاشا ان کو تکلیف، اور اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے اور پتہ نہیں کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ آج واقعی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہر کوئی اپنی اپنی کمزوری جانتا ہے، میرے اپنے اندر کیا اخلاقی برائی ہے یا کیا معاشرتی برائی ہے، کیا سماجی میں جو ہے برائی کر رہا ہوں، سب جاننے والے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو میسر ہو رہی ہیں ہر طرح سے، جی ان کے اپنے پاس ماشاءاللہ سے تجارت خوب چل رہی ہے، جی ان کے اپنے پاس بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، بے تحاشا بینک بیلنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر صبح شام وہ اللہ تعالیٰ کی ان نافرمانیوں سے کبھی توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، برابر اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ان کو مل رہی ہیں تو انہیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ایسا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر پکڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ قانون استدراج اللہ تعالیٰ جی اس کائنات کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ بہت سارے نافرمانوں کو آپ دیکھیں گے، گزری اقوام کی قصے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں، فرعون کے، حامان کے، قارون کے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، قوم عاد کے، قوم سمود کے قصے، یہ سب کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی تھیں، مگر اس کے باوجود جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی ان میں سے بچ نہیں پایا تھا، اور بڑی ہی ذلت کی زندگی ان کو جو نہ کیا ہے یہاں سے اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، تو پوری ذلت کے ساتھ یہاں سے جو نکل کر گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک استدراج کا قانون اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو کسی بھی بندے کو اپنی جگہ پر جب وہ جانتا ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، میں سود خوری، سود کو پیسے دینا لینا ایک زمانے سے کرتا آ رہا ہوں، اور میرے اپنے مال و دولت میں بہت زیادہ جناب برکت ہو رہی ہے، وہ سمجھتا ہے اپنی جگہ پر کہ یہ برکت ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی دیتے ہیں کہ جب بندہ نافرمانیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو کر، میرے کاموں سے خوش ہو کر، میری حرکتوں سے راضی ہو کر مجھے نواز رہا ہے۔
ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تکبر کرنے والے، غرور میں مبتلا ہونے والے، کب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا اور کب انہیں نیچا دکھائے گا نہیں معلوم. کس کے ہاتھوں ان کو ذلیل کرے گا کوئی جنا نہیں جانتا. لیکن بہرحال جو بھی اس طرح کی کسی بھی طرح کی برائی میں، کسی بھی طرح کی نافرمانی میں اگر بندہ مبتلا ہو، اگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو رہا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اسی لیے مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے. شیطانی خیالات آتے ہیں ہاں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاں اگر یہ غلط ہوتا تو کسی نہ کسی طریقے سے مجھے جو ہے تنبیہ کر دی جاتی، خواب میں مجھے دکھا دیا جاتا، کوئی ڈراؤنا خواب دکھا کر مجھے بتا دیا جاتا کہ ہاں آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس سے باز آ جاؤ. نہیں، یہ انبیاء کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ خواب میں ان کو دکھایا جاتا اور خواب میں جو کچھ بھی وہ دیکھتے وہ بالکل صحیح ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ عام بندوں کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ تو بس اللہ رب العالمین کا ایک قانون، جسے کہ قانون استدراج اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے. لیکن جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا چاہتے ہیں، اس کی کسی غلطی پر فوراً اسی دنیا میں اس کو سزا بھی دے دی جاتی ہے. اگر کسی بندے کو اس کی اپنی غلطی پر اسی دنیا میں سزا مل گئی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلا چاہ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ایک صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ایک عورت بالکل زانیہ بدکار عورت تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا لوگ اسلام لانے کے بعد پوری طریقے سے سدھر جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اپنی وہ گزشتہ برائیوں کو، پرانی برائیوں کو اکثر بھول جاتے ہیں. تو ویسے ہی ایک صحابی یہ سمجھ کر کہ یہ عورت تو بدکار عورت رہی ہے تو اب چلو اس کے ساتھ ویسے ہی ہنسی مذاق کرتے کرتے انہوں نے اپنا ہاتھ اس عورت تک دراز کر دیا، اس کو پکڑنا چاہا. تو عورت نے فوراً کہہ دیا کہ دور رہو، کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا ہے اور جاہلیت ختم ہو گئی ہے. اور وہ صحابی بہرحال باز آ گئے، مگر جاتے جاتے دیکھتے ہوئے اسی کو دیکھتے کرتے ایسے ہی جا رہے تھے کہ اچانک کسی چیز سے ٹکرا گئے اور ان کا سر جو ہے زخمی ہو گیا. اسی وقت وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنا سب کچھ کہہ سناتے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ ایسا ایسا کھیل کرتا رہا اور جب واپس جا رہا تھا تو اچانک میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی بتاتے ہیں کہ تم تو اللہ کے وہ بندے ہو جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں تم کو فوراً دے دیا، اور تم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے ہو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلا چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی دنیا میں سزا دینے کا مطالبہ کریں. ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی کمزور، بالکل اتنا دبلا پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے کہ چوزا ہم جس کو کہتے ہیں کہ آدمی بالکل ایسے ایک دم دبلا پتلا ہو گیا جیسے چوزا بن گیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مقام سے نوازا، سرفراز کیا، تو آپ نے اس بندے سے پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتے، کوئی چیز تم اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے تھے کیا؟ تو اس بندے نے یہ جواب دیا، صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرتا تھا کہ اے پروردگارا، جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ سزا تو مجھے اسی دنیا میں دے دے.
تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سبحان اللہ زور سے نکلتا ہے، اور آپ بتاتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم سہ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہتا ہے تو تم اس کو جو ہے کہ برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہی دعا تم کو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ پھر آپ اس بندے کے حق میں، صحابی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ بندے، وہ صحابی شفایاب ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی سزا دے، بندے سے کوئی بھی غلطی، اس کے اپنے بشر ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو گئی، چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی، تو اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی سزا مجھے اسی دنیا میں دے دے یہ نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کا اللہ رب العالمین کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے، گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ قانون استدراج جسے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر مقرر کر رکھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کس کس طرح سے آدمی جیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں۔ کتنے ایسی اولاد جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دیتے جاتا ہے یہاں تک کہ خود ان کی اپنی اولاد کے ذریعے ان کو ذلیل کرتا ہے، اور ان کو بالکل ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ ان کی اولاد کرتی ہے جیسا کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ قانون استدراج سے ہمیں بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ آدمی کس طرح سے پتہ نہیں وہ کیا کیا کام کرتا رہتا ہے اور اپنی جگہ پر سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ کسی کو اللہ رب العالمین بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں تو یہ بڑے مقام اور مرتبے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دیتے جاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں تو اسی لیے مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ رشوت خوری میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، ہر چھوٹے کام بڑے کام کے لیے بے تحاشا رشوتیں لیتا رہتا ہے، تو اپنی جگہ پر یہ نہ سوچے کہ ہاں میں جو کر رہا ہوں بڑا ہی صحیح کام کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے ذمہ داران جو اپنے ماتحتوں پر بے تحاشا ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ہر طرح کا ظلم، اور وہ اپنی جگہ پر ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتا نہیں فوری، بلکہ انہیں ڈھیل دیتے جاتا ہے اور انہیں اور بھی نوازتے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا وقت آ جاتا ہے اسے پکڑ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ آدمی بالکل بھی تاب نہیں لا سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون استدراج، بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر کئی غلطیاں چوری چھپے بالکل تنہائی میں ایسی غلطیاں کرتے جاتے ہیں کہ ان کو یہ جو نہ کیا ہے دل ان کا اپنا کہتا ہے، ان کا نفس اور شیطان انہیں اطمینان دلاتے رہتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کبھی تمہارا یہ راز اس پر سے پردہ نہیں اٹھے گا۔ اسی طرح سے ان کا نفس، ان کا شیطان انہیں اطمینان دلا کر اپنی اس چوری چھپے وہ جو غلطی کرتا ہے کسی کے بھی حق میں تو اس غلطی پر ویسے ہی اس کو جمائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب وقت آتا ہے اس کو رسوا کرنے کا تو اللہ رب العالمین سارے اس کے اپنے گھر کے بیچ یعنی کہ آنگن کے بیچوں بیچ اس بندے کو رسوا کر کے جنا رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون استدراج ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کی برائی میں مبتلا آدمی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی برائیاں کر رہا ہوں اور اس طرح سے کر بھی رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین مجھے نوازتا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف سے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں میسر ہوتی ہیں، ملتی ہیں، تو ان نعمتوں کا یہی تقاضا کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔
ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دماغ کی نعمت عطا کیا ہے، میں بہت اچھا سوچتا کرتا ہوں اور اچھی پلاننگ کرتا ہوں۔ اگر میں نے اپنے اس دماغ کو صحیح جگہ پر لگایا، لوگوں کے فائدے کے کام میں نے اگر کیے، تو یقیناً یہ اس نعمت کی شکر کی بات ہوگی۔ لیکن میں اپنے دماغ کو اور اپنی ہوشیاری اور چالاکی کو ہر طرح کی غلطی میں اگر استعمال کرتا ہوں، پیسے کمانے کے لیے یا کوئی اور برائی کے لیے میں نے اپنا دماغ اگر خرچ کیا اور اپنی چالاکی اس میں لگائی، تو یقیناً یہ اس نعمت کی ناشکری ہوگی۔ ہر طرح کی نعمت، آنکھوں کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم سنتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کان عطا کیا ہے، ہاتھ پیر ہمارے صحیح سالم ہیں، تو ہر نعمت کا شکر اللہ رب العالمین جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال ہو اور جیسے استعمال ہو اسی طرح سے استعمال کریں گے، تو تب یقیناً اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم کا، کہ اگر تم نے نعمتیں پانے کے بعد میرا شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور بھی نوازوں گا۔ اور بھی نوازنے کے اندر جو پہلے سے دی ہوئی نعمتیں ان کو باقی رکھنے کا بھی اطمینان اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو نعمتیں تم کو دی گئی ہیں ان کی جگہ دوسری دی جائے گی، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ جس نعمت سے آپ خوش ہیں، جو چیزیں آپ کو میسر ہیں وہ بھی آپ کے پاس باقی رہیں گی، اور اس کے اوپر مزید اور اضافہ کر کے دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اگر ہم ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو دینے والا چھیننے پر بھی قادر ہے، یہ کبھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے ہمیں بار بار یہ سب دعائیں جو الفاظ کے معنی ہم لوگ جانتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم کیا ذکر کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ کہہ کر، اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ اے پروردگارہ جو تو نے دے دیا اسے کوئی روک سکتا نہیں، اور جسے تو نے روک لیا اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی مال والے کو اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کہ کسی بھی مال والے کو اس کا یعنی تیرے خلاف کچھ بھی اگر کام کرنا ہے، کچھ کام آنا ہے، تو اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، تو ہر آدمی کو فوراً سوچنا چاہیے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی واقعی نعمتیں ہیں یا کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے استدراج کے قانون سے تو نہیں گزارا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنی نعمتوں کے بارے میں غور کر کے دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں، اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری سے کام لے رہا ہوں اور اس پر اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے تو یقیناً یہ نعمتیں ہیں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، کسی بھی طرح کی نافرمانیاں، چاہے وہ واجبات اور فرائض چھوڑنے کی شکل میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے حرام کام کرنے کی شکل میں ہو، اور اس کے باوجود مجھے نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج چل رہا ہے۔ تو فوری طور پر اپنی اپنی ہر غلطی اور اپنی اپنی کمزوری سے بندے کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہماری اپنی اپنی جو کمزوریاں جسے ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے، دوسرے اور بندے نہیں جانتے، تو ایسی ہر قسم کی کمزوری سے اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ نعمتیں اس کی ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہیں، تو واقعی اللہ رب العالمین ان سب کو ہمارے حق میں نعمتیں ہی بنائے رکھے، اور کہیں اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو استدراج میں نہ بدل دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔